Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا تقریباً 1 مہینے پہلے. سعودی عرب نے جوان لڑکے کا سر قلم کیوں کیا؟ محمد بن مرسل ایک جوان لڑکے کا سر قلم ہو گیا اور اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، خاص طور پہ جو اس کی مدر کے ساتھ آخری ملاقات تھی. اور یہ سب کیوں ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں. سو لیٹس سٹارت دی ویڈیو. 1 2 3. باقي 20 دقيقة ويوصل. وش شعورك؟ في هذا المشهد يعود مسفر لأحضان والدته. یہ تو نہیں تھا. یہ ویڈیو سعودی عرب کے ایک شہر نجران کی ہے، جہاں ایک ماں اپنے اس بیٹے سے لپٹ کر رو رہی ہے جس نے صرف 20 منٹ بعد قتل کے جرم میں اپنی گردن کٹوانی ہے. جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے کہا کہ صرف 20 منٹ باقی ہیں پھانسی میں، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ ماں تو ماں ہوتی ہے. آنکھیں پھٹ پڑی، سانس رک گئی اور زبان بند ہو گئی. آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی اس شخص کی، اس کے ماں باپ کی اور اس کے معصوم بچے کی. یہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا اور کئی مہینے تک میڈیا چینلز کی زینت بنا رہا، اور پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تو آپ نے یقیناً اس کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ہوا کچھ یوں کہ سعودی عرب کے ایک تاریخی شہر نجران کے ایک شخص محمد بن مرسل کی اپنے ہی ایک کزن کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، اور اسی تلخ کلامی کے دوران محمد بن مرسل کے ہاتھوں اپنے اس کزن کا قتل ہو گیا. پولیس نے مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت نے قید کا حکم سنا دیا. کئی مہینوں تک یہ قید میں رہا اور پھر عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ اس قتل کے قصاص میں محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی جائے، یعنی اس شخص کو سزائے موت سنا دی گئی. فرض اسلام میں قتل کے بدلے مقتول کے ورثاء کو اختیار ہوتا ہے کہ یا تو دیت لے لیں اور مقتول کو معاف کر دیں، یا پھر فی سبیل اللہ معافی دے دیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. محمد بن مرسل کے قبیلے اہل رزق کے بڑے بزرگوں، جوانوں اور بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یعنی آل سنیج کے قبیلے سے جا کر معافی مانگیں گے اور درخواست کریں گے کہ وہ ہم سے دیت لے لیں، یا پھر ان کی خواہش کے مطابق اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ ہمیں بتائیں، اور اس کے بدلے محمد بن مرسل یعنی قاتل کو معاف کر دیں. آپ یقین کریں کہ سعودی عرب کی تاریخ میں معافی کی ایسی درخواست جیسی آل رزق کے بڑے بوڑھوں، جوانوں، شاعروں اور بچوں نے کی، ایسی آج تک کسی نے نہیں کی. بڑے بوڑھے بزرگوں نے اپنی چادریں، اپنے جبے اور اپنی دستاریں تک اتار کے آل سنیج کے لوگوں کے قدموں میں پھینک دیں. اپنی عزت کی حامل تمام چیزیں اتار کر ان لوگوں کے قدموں میں رکھ دیں. بزرگوں اور جوانوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اور اپنے گھٹنوں کو اونٹوں کی طرح باندھ دیا. صرف یہی نہیں، اپنے آپ کو جانوروں کی طرح کھونٹی سے باندھ کر بھی عاجزانہ طور پر معافی کی درخواست کی. شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑھے، یہاں تک کہ محمد بن مرسل کے ننھے بچے نے اس قدر معصومانہ انداز میں معافی مانگی کہ عرب کا ہر شخص یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے. محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگوں نے اتنی عاجزانہ انداز میں معافی مانگی کہ یہ واقعہ پوری دنیا میں اسپیشلی عرب میڈیا کی زینت بن گیا. ہر شخص محمد بن مرسل کو معاف کرنے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ ہی کسی عدالت کے پاس. یہ اختیار تھا تو صرف انہی کے پاس جن کے بیٹے کا قتل ہوا تھا. وہ چاہیں تو معاف کر دیں یا چاہیں تو قصاص لے لیں، یعنی خون کے بدلے خون، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے. محمد بن مرسل کے قبیلے کی طرف سے کروڑوں ریال اور ہر قسم کی دیت کو ٹھکرا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں اس قتل کے بدلے صرف قصاص چاہیے. اسلام کے قانون کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق ہر چھوٹا اور بڑا برابر ہے.
مقتول کے ورثاء نے محمد بن مرسل کو معافی نہ دی اور قصاص لینے کا حکم دیا، اور پھر عدالت نے 20 سپٹمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی۔ فرینڈز، شاید یہ پہلا واقعہ تھا جس میں وہی لوگ قاتل کے لیے بھی روئے اور وہی لوگ مقتول کے لیے بھی۔ شاید یہ عرب دنیا کا واحد قاتل تھا جس کے لیے سارے عرب نے دعائیں مانگی۔ یہ شاید وہ واحد قاتل تھا جس کی رہائی کے لیے اس کے ماں باپ اور بچے کے ساتھ ساتھ پورا عرب رو پڑا۔ فرینڈز، یہ بالکل وہی جھلک ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک اعلیٰ نسل کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، تو ایک صحابی کے ذریعے حضور کو پیغام بھجوایا گیا کہ اس عورت کا تعلق بڑے مضبوط قبیلے سے ہے، آپ چاہیں تو اسے معاف کر دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ تھا محمد بن مرسل جس نے قتل کا جرم کیا ہے اور قتل کرنے کی سزا میں اس کو سزائے موت ملی ہے، اور یہ اسلام کا قانون ہے جو میرے خیال سے صرف سعودیہ میں اپلائی ہوتا ہے اور کہیں اپلائی نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے صرف سعودی عربیہ میں جو ہے وہ شریعت کے حساب سے جو ہے اسلامک قانون اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کو سزائے موت ملی ہے کیونکہ اس نے خون کیا تھا اپنے کزن کا یا پتہ نہیں کسی اور کا۔ اس میں تو اختلاف رائے ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کہ وہ اپنے کزن کا قتل کیا تھا، کوئی بولتا ہے کہ وہ دوسرے قبیلے کا کسی لڑکے کا قتل کیا تھا۔ سچائی کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی قانون ہے اور اس کو رسپیکٹ کیا گیا ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے زیادہ جو ہے یہ ویڈیوز دیکھنے کو نہیں ملتی، سامنے نہیں آتی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کیس میں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اتنا زیادہ معافی مانگنے کے باوجود بھی کس طرح سے اور کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، قاتل کے گھر والوں نے اور فیملی والوں نے کیا کیا نہیں کیا معافی حاصل کرنے کے لیے، مقتول والوں سے کیا کیا نہیں کیا اس کو معاف کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے معافی نہیں دی۔ تو جب انہوں نے معافی نہیں دی تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قصاص لیا جائے اس قاتل سے۔ تو یہ ان کا حق ہے جو سعودی عربیہ نے پورا کیا ہے، اور اس کے بدلے جو ہے قاتل کی سزائے موت دی گئی ہے۔ تو یہ بالکل قانون کے حساب سے تھا اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں تھی، اس کو موقع ملا تھا معافی مانگنے کا، لیکن مقتول کے گھر والوں نے معافی نہیں دی۔ تو اس میں زیادہ تر لوگوں کا وہ تھا کہ یار اس کو معاف کیا جائے، اتنا زیادہ انہوں نے جو ہے معافی مانگی، لیکن پھر بھی مقتول کے گھر والوں نے معافی نہیں دی۔ تو ایون کہ محمد بن سلمان نے جو ہے انہوں نے بھی بولا ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے معافی نہیں دی ہے۔ ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ معافی دے یا نہ دے، یہ بالکل ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے معافی نہیں دی، تو اس وجہ سے جو ہے اس قاتل کو سزائے موت سنائی دی گئی اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ تو یہ ہے اسلامی قانون، اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل مقتول کے گھر والوں کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ معاف کر دیں، یا پھر دیت لے کر ایک اماؤنٹ لے کر جو ہے وہ معاف کر دیں، یا پھر قصاص مانگے کہ وہ قاتل کو سزائے موت دی جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے جب ایسے سزائے موت دی جاتی ہے
تو پھر لوگوں کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایسے قتل نہ کرے، تو پھر اس طرح سے جرم نہیں ہوتے۔ اگر ہر کسی کو اس طرح معاف کیا جائے، ہر کسی کو معاف کیا جائے، تو پھر قتل کی اتنی بڑی جرم کو لائٹلی لیا جائے گا، کیونکہ ہر کسی کو معافی مل رہی ہے۔ تو شاید جب اتنے سارے کیسز کے بیچ میں ایک ایسا کیس آتا ہے جس میں معافی نہیں ملتی، تو اس سے باقی لوگوں کو سبق ملتی ہے کہ قتل بہت بڑا جرم ہے، اور اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بے گناہ شخص کا قتل کیا ہے تو جیسے آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جتنے پوری دنیا میں انسان ہیں ان سب کا قتل کیا ہے۔ تو یہ قتل کا جرم بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس جرم کا کرنے سے جو ہے ہر کسی کے دل میں ڈر ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایسا جرم کبھی کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ تو یہ ہے اس انسیڈنٹ کا امپیکٹ، مطلب جو ہونا چاہیے کہ ہر کسی کو معافی نہیں ملتی اور کچھ لوگوں کو سزائے موت ملتی ہے، تو ڈر کے رہو اور ایسا جرم کرنے کا سوچیے بھی مت۔ سعودی عربیہ میں اسلامی قانون جاری ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میں کہہ سکتی ہوں، میں سعودی عربیہ میں ہوں، میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پر سب سے زیادہ امن ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، نہ کوئی چوری کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا قانون بہت سخت ہے، تو نہ کوئی چوری کر سکتا ہے۔ ایسے قتل کا جرم بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بہت سخت، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سخت سزا ملتی ہے قاتل کو، تو جس سے جو ہے وہ باقی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے قتل کرنے کا۔ تو یہ تھا محمد بن مرسل کا واقعہ، اور اس کی مدر سے ملنے، مطلب اس کے قتل ہونے سے پہلے جو اس کے مدر کے ساتھ ملاقات ہوئی، بہت ایموشنل مومنٹ تھا۔ حالانکہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ وہی محمد بن مرسل ہے یا کوئی اور ہے، یا بس کسی اور ویڈیو کو اس میں جوائن کر کے ڈالا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے کسی اور ویڈیو میں دیکھا ہے تو وہ شخص کوئی اور تھا اور عمر کافی بڑی تھی، مطلب یہ بچہ نہیں تھا، وہ بچے کا باپ تھا وہ۔ تو اس سے جو ہے مجھے ڈاؤٹ ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ ماں سے ملنے کی جو ویڈیو ہے یہ واقعی محمد بن مرسل کی ہے یا کسی اور کی ہے، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ جو میں نے دوسری ویڈیوز دیکھی اس میں محمد بن مرسل کوئی اور تھا، اور وہ ایک بچے کا باپ تھا، مطلب بڑے عمر، مطلب نوجوان تھا لیکن بچہ نہیں تھا جیسے اس ویڈیو میں دکھایا تھا۔ تو یہ اسلامی قانون ہے جو کہ سعودی عربیہ میں اپلائی ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر جرم بہت نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی قانون، جس کے خلاف جو ہے وہ غیر مسلم ضرور بولیں گے کہ نہیں یہ بہت ظلم ہوا ہے، یہ بہت ظلم ہوتا ہے اسلامی قانون میں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون سے فائدے ہوتے ہیں، اور اس قانون کی وجہ سے کتنا امن ہوتا ہے اور کتنا جرم کو قابو میں رکھتا ہے یہ قانون۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔